فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ کیا پیسے دے کر قرآن پڑھوا کر میت کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے، قرآن پڑھ کے میت کو ایصال ثواب کرنے سے قرآن کا ثواب میت کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، اس مسئلے کے اندر ائمہ کے درمیان اختلاف ملتا ہے۔ احناف کے نزدیک قرآن پڑھ کے میت کو ایصال ثواب کرنے سے قرآن کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور سلفی ائمہ کے نزدیک قرآن پڑھوا کے میت کو ایصال ثواب کرنے سے میت کو اس کا ثواب نہیں پہنچتا۔ وہ اس عمل کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی عمل ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، اسی لیے وہ کہتے ہیں میت کی طرف سے قرآن پڑھ کے بخشنا یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ اختلاف اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی روشنی کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچے گا مرنے کے بعد، سوائے اس کے کہ جو کوشش انسان نے خود کری ہوگی اس کوشش کا فائدہ انسان کو پہنچے گا۔ تو اس آیت کی روشنی میں تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو اعمال انسان خود کر کے چلا گیا اس کا نفع اس کو قیامت کے دن ملے گا۔ دوسرا ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 قسم کے عمل جاری رہتے ہیں۔ ایک تو صدقہ جاریہ یا نفع مند علم جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا رہے، یا نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اب اس حدیث کی روشنی کے اندر بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، صرف 3 چیزوں کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ وہ ہے صدقہ جاریہ جو اس نے خود کرا، جو اس کی کوشش سے ہوا، اور یا کسی کو اس نے علم سکھا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، یہ اس میں بھی اس کی کوشش رہی۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ملتی ہے وہ نیک صالح اولاد، اس میں بھی اس کی کوشش ہوتی ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں اور قرآن کی آیت کی روشنی میں یہ پتہ چلا کہ انسان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے اس کے کہ جو کوشش اس نے کی ہو، اس طرح کے اعمال کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری احادیث ملتی ہیں ہمیں میت کو ثواب پہنچانے کے سلسلے میں، وہ صدقہ، حج وغیرہ کے سلسلے میں ملتی ہیں۔ مالی عبادت کے سلسلے میں ہمیں احادیث ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مالی عبادت میت کو نفع پہنچاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں کچھ بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ ضرور کرتیں، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی احادیث ہمیں ملتی ہیں جو صدقے کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ صدقہ دینا یا مالی عبادت اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک اس مسئلے کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمام ائمہ اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صدقہ میت تک پہنچتا ہے، اسی طرح مالی عبادات بھی پہنچتی ہیں۔ تو اس بات پہ ائمہ متفق ہیں کہ میت کو صدقہ پہنچتا ہے۔ اب جو ائمہ قرآن کے ایصال کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ثواب پہنچتا ہے، انہی تمام احادیث کو دلیل بناتے ہیں جس میں صدقہ کرنے کا ثواب میت کو پہنچ رہا ہے، جس میں حج کرنے کا ثواب میت کو پہنچ رہا ہے۔ انہی تمام احادیث کو دلیل بناتے ہیں اور انہی کے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ جب مالی عبادت کا اور دوسری چیزوں کا ثواب پہنچ رہا ہے تو قرآن تو ایسی چیز ہے کہ جس کا ثواب تو میت کو پہنچے گا، اور وہ اس کے قائل ہیں کہ میت کو قرآن کا ثواب پہنچتا ہے۔
لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور سلفی ائمہ وہ اس عمل کو بدعت قرار دیتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے پاس قرآن تھا، لیکن کسی نے بھی قرآن پڑھ کے نہیں بخشا۔ ایسی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی جس سے یہ دلیل مل سکے کہ کسی نے بھی قرآن پڑھ کے بخشا ہو، قرآن پڑھ کے ثواب کو پہنچایا ہو۔ جتنی بھی احادیث ہمیں اس سلسلے میں ملتی ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں، ایک بھی صحیح حدیث اس سلسلے میں نہیں ملتی، اسی لیے وہ اس کے قائل ہیں کہ یہ عمل بدعت ہے، یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ اب رہی بات پیسے دے کے قرآن پڑھوانے کی، تو جو ائمہ قرآن کے ایصال کے قائل ہیں وہ ائمہ بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ قرآن اجرت دے کر، پیسے دے کر پڑھوانا اور اس کو بخشنا یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اگر جو آدمی پیسے دے کے قرآن پڑھے گا تو اس کا ثواب اس کو خود بھی نہیں ملے گا، تو وہ دوسرے کو کیا پہنچا پائے گا؟ تو اس مسئلے کے اندر تمام ائمہ متفق ہیں کہ پیسے دے کر قرآن پڑھوانا جائز نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرأت پر کسی شخص کو اجرت اور مزدوری کے اوپر لانا اور قرأت فوت شدہ شخص کو ہدیہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی بھی امام سے منقول نہیں ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ائمہ کا کہنا ہے کہ مال کی بنا پر قرأت کرنے والے قاری کو کوئی اجر اور ثواب نہیں ملتا، تو جب اس کو ہی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوتا تو وہ میت کو کیا دے گا؟ تو قرآن کے ثواب کے سلسلے میں ہمیں ائمہ کے درمیان اختلاف ملتا ہے کہ قرآن کا ثواب میت کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ پیسے دے کے قرآن پڑھوانے کے سلسلے میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ یہ عمل جائز نہیں ہے۔ جو اجرت کے اوپر آ کے پڑھے گا، اجرت لے گا اس کے اوپر، تو وہ خود بھی ثواب نہیں پائے گا، تو وہ دوسرے کو کچھ بھی نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں، اگر اولاد قرآن پڑھے گی اور اولاد قرآن پڑھ کے دعا کرے گی تو اس کا ثواب بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک پہنچے گا، کیونکہ اولاد کے ہر اعمال کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچتا ہے۔ اب رہی بات کہ اگر کوئی شخص واقعی میں میت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے جس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، تو وہ میت کی طرف سے مالی عبادت کرے، اس میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ وہ میت کی طرف سے صدقہ دے، میت کی طرف سے کھانا کھلائے، جتنی بھی مالی عبادات ہوتی ہیں اس کا ثواب میت تک پہنچتا ہے، اس میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ تو آدمی کو وہی عمل کرنا چاہیے جو صحیح قرآن حدیث سے اس کو ملتا ہے۔ اگر اس کے پاس مال نہ ہو اور وہ اتنا صدقہ نہ کر سکتا ہو تو اس حالت کے اندر میت کی طرف سے استغفار، میت کے لیے دعا وہ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں بہت صحیح روایت ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہے، جو اپنے ماں باپ، بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے۔ جب اسے دعا پہنچتی ہے تو وہ اسے یہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ مردوں کے لیے زندوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار ہے۔ دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ تو آدمی عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، یہ درجہ مجھے کس لیے حاصل ہوا؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے۔ تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ میت کی طرف سے استغفار کرنا اور دعا کرنا یہ میت کو پہنچتی ہے، اور میت منتظر ہوتا ہے اس دعا کا کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے، کوئی اس کے لیے استغفار کرے، اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ملتے ہیں کہ میت کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا میں اسے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی شخص میت کے لیے واقعی میں کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ انہی اعمال کو ترجیح دے جس میں کوئی اختلاف نہ ہو، جو صحیح احادیث کی روشنی میں ہو۔ ایسے کوئی عمل جو بدعت ہو یا ثابت نہ ہو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس کا ثواب میت کو پہنچے گا، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو انہی اعمال کو وہ ترجیح دے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.